دوستوں ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر آپ کے پاس زیرو یا صفر نہ ہوتا تو کیلکولیٹر، کمپیوٹر، موبائل فون، بینکنگ سسٹم، یہاں تک کہ راکٹ اور انٹرنیٹ کا بھی وجود نہ ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کی جادوئی ہندسہ زیرو کس نے اور کب ایجاد کیا اور یہ پوری دنیا تک کیسے پھیلا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زیرو ایک غیر معمولی ہندسہ ہے۔ ایک معمولی کردار سے لے کر کیلکولس کی ایجاد تک زیرو نے بڑے بڑے عظیم دماغوں سے لے کر مختلف خطوں تک کا سفر کیا۔ زیرو جس کی دریافت صدیوں قبل ہوئی تھی، آج دنیا میں زیرو کے بغیر کسی قسم کے کام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ زیرو کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ایک ہندسے کے بعد زیرو کا اضافہ کرنے یا ہٹانے سے اس ہندسے کی قدر بدل جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کی تنخواہ میں سے ایک زیرو نکال دیا جائے یا اس میں ایک زیرو کا اضافہ کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ 300 سال قبل مسیح میں اہل بابل بیبیلونینز حساب کرتے وقت خالی جگہ کے لیے ایک خاص نشان لگاتے تھے، لیکن یاد ہے کہ وہ صرف خالی جگہ تھی، زیرو نہیں تھا۔ یونانی اور رومی تو زیرو کے بالکل خلاف تھے۔ ان کے نزدیک نمبر کا مطلب کچھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ کچھ نہیں ہونا کیسے قدر ہو سکتا ہے۔ قدیم یونان کے ریاض دانوں نے ریاضی کا بنیادی علم مصریوں سے حاصل کیا، لیکن ان کے پاس بھی نہ تو زیرو کے لیے کوئی نام تھا نہ ہی اہل بابل جیسا نظام۔ ہندوستانی پہلے لوگ تھے جنہوں نے زیرو کو ایک علامت اور خیال کے طور پر سمجھا اور استعمال کیا، کیونکہ زیرو ہندوستان میں ہی ایجاد ہوا تھا۔ یہ انقلاب 7ویں صدی میں آیا جس کا سہرا ہندوستان کے عظیم ریاضی دان برہما گپتا کے سر جاتا ہے، کیونکہ وہ ہی زیرو کے موجد تھے۔ سال 628 عیسوی میں برہما گپتا نے اپنی کتاب برہما سوکتا سدھانتا میں صفر کو صرف خالی جگہ نہیں بلکہ ایک اصل ہندسہ قرار دیا۔ انہوں نے لکھا کہ کسی بھی نمبر میں زیرو جمع کرو عدد وہی رہے گا، اگر 5 سے 5 مائنس کرو تو زیرو بچے گا، کسی بھی نمبر کو زیرو سے ضرب کرو نتیجہ زیرو آئے گا۔ یہ دنیا کا پہلا ریاضیاتی قانون تھا جس نے زیرو کو طاقتور نمبر بنایا۔ یورپی زیرو کی آمد اور استعمال صدیوں بعد ممکن ہو سکی۔ سب سے پہلے عرب سیاح ہندوستان سے برہما گپتا کے کام کے مسودے دوسری اشیاء تجارت کے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس طرح زیرو 773 عیسوی میں بغداد پہنچا اور عرب ریاضی دانوں نے ان کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ 9ویں صدی میں عظیم ریاضی دان اور ماہر فلکیات محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے الجبرا ایجاد کیا جس کی بنیاد زیرو پر تھی۔ انہوں نے الگورتھم نامی ضرب اور تقسیم کا آسان طریقہ بھی دریافت کیا۔ انہوں نے زیرو کو صفر کا نام دیا۔ صفر عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خالی۔ یہیں سے دنیا نے پہلی بار زیرو یعنی صفر کا اصل نام سنا۔ 879 عیسوی تک صفر کو اس کی موجودہ 20ویں شکل میں لکھا جانے لگا۔ مسلمانوں کی اسپین فتح کرنے کے بعد صفر یورپ پہنچا۔ مگر شروع میں یورپ کے تاجر صفر کو شیطانی نمبر کہتے تھے، لیکن 11ویں اور 12ویں صدی میں یورپ کے تاجروں نے جب دیکھا کہ صفر کے ساتھ حساب کتاب تیز اور آسان ہے تو وہ دنگ رہ گئے۔ یوں رفتہ رفتہ زیرو یورپ کی یونیورسٹیز میں پہنچا اور جدید سائنس، انجینئرنگ اور بینکنگ کے دروازے کھل گئے۔